بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بے شک ظالم اپنے انجام کو پہنچتا ہے، جیسا کہ یزید اور اس کے ساتھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم قاتلین حسین کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے مختار ثقفی نے ان کو جہنم واصل کیا۔ مختار ثقفی کون تھا، یہ جاننے کے لیے ہماری پچھلی ویڈیو کو ضرور وزٹ کریں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ ناظرین، بے شک عروج جتنا مرضی ہو، آخر وہ اپنے زوال کو پہنچتا ہے۔ ہر چیز کو، ہر عروج کو زوال ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسا دل خراش واقعہ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے تاریخ خون کے آنسو روتی ہے۔ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان دین کے سامنے ڈٹ گئے اور 72 سر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش کیے۔ یزید لعین نے آل رسول پر بہت ظلم و ستم کیا اور اپنی بیعت کے لیے مجبور کیا، مگر آپ نے حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ ناظرین، جو لوگ اس واقعہ میں ملوث تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لعینوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو دنیا میں سزا نہ ملی ہو، بلکہ ان کا بہت ہی برا انجام ہو۔ ناظرین، عبد المالک کے عہد میں مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرت ناک انجام تک پہنچاؤں گا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ تو ناظرین، لوگوں نے قاتلوں کے نام بتانے شروع کیے اور مختار ثقفی نے ایک ایک کو سولی پر لٹکانا شروع کیا۔ ایک دن اچانک لوگوں کے سامنے مختار ثقفی نے کہا کہ کل میں ایسے انسان کو قتل کرنے والا ہوں کہ جس کے قتل سے نہ صرف انسان بلکہ فرشتے بھی خوش ہوں گے۔ صبح ہوتے ہی مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے ایک بندہ بھیجا۔ ابن سعد نے خود جانے کی بجائے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ تو مختار نے دریافت کیا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا، اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول سے بے وفائی کی تھی؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے؟ حضرت امام کی شہادت کے روز کیوں نہ خانہ نشین ہوا؟ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان کے سر کٹوا کر حضرت محمد بن حنیفہ برادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے۔ ناظرین، اس کے بعد باری آتی ہے خولی کی۔ خولی بن یزید کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا تھا۔ جب خولی کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو وہ اپنے گھر میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اگر میرا پوچھے تو لا علمی ظاہر کرنا، مگر خولی کی بیوی اس سے بہت نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہے۔ اس نے منہ سے تو لا علمی کا اظہار کیا، مگر ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا۔ جب سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ زمین سے چپکا ہوا ہے اور سر پر ٹوکرا ہے۔ سپاہیوں نے اسے پکڑا اور مختار بن ثقفی کے پاس لے جانے لگے کہ راستے میں ہی مختار سے ملاقات ہو گئی۔ تو فوراً مختار ثقفی کے حکم سے اس کے گھر والوں کو بلایا اور تمام لوگوں کو جمع کر لیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اس کو آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ مختار ثقفی وہاں سے اس وقت تک نہ ہلا جب تک وہ لعین جل نہ گئی۔ تو یہ ایسا ہی انجام ہوتا ہے لعینوں کا۔ تو اب بات کرتے ہیں شمر کے بارے میں۔ تاریخ طبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جب مختار ثقفی نے ایسے لوگوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں ملوث تھے، تو پھر میں اور شمر گھوڑے پر بیٹھ کر بڑی تیزی سے کوفہ سے باہر نکلنے لگے۔ مختار ثقفی کے غلام دربی نے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہم نے اپنے گھوڑوں کو تیزی سے دوڑایا، مگر پھر بھی دربی ہمارے قریب آ گیا۔
یہ سب دیکھ کر شمر نے کہا کہ تم لوگ اپنے گھوڑے الگ کر لو، شاید یہ مجھے پکڑنے آ رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے شمر کے حکم پر ایسا ہی کیا اور اپنے گھوڑے الگ کر لیے۔ مختار ثقفی کے غلام دربی نے آتے ہی شمر پر حملہ کر دیا۔ شمر نے وار سے بچنے کی کوشش کی اور دربی پر حملہ کر دیا اور اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار ثقفی کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اگر دربی مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی بھی اس کو شمر پر اکیلے حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ مختار ثقفی کے غلام دربی کو قتل کرنے کے بعد شمر ابوالتانیہ نام کے گاؤں میں پہنچا جو ندی کے کنارے آباد ہوا کرتا تھا۔ اس نے وہاں کے ایک کسان کو بلایا اور اسے خوب مارا پیٹا اور کہا کہ میرا خط مسعد بن زبیر کے پاس پہنچا دو۔ خط امیر بن مسعد کے پاس پہنچانے کے لیے یہ کسان لمبا سفر طے کر چکا تھا۔ ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں پر کوتوال ابوالعمر اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جب اسے علم ہوا کہ اس کسان کے پاس شمر کا خط ہے تو اس نے اس کسان سے شمر کا پتہ پوچھا اور اپنی فوج لے کر شمر کی تلاش میں پہنچا اور جہاں شمر چھپا تھا اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا اور تکبیر کی آواز بلند کی اور شمر کو بھاگنے کا بھی موقع نہ ملا اور وہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے سر کو کاٹ کر اس کی لاش کو کتوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ، بے شک ان خنزیروں کا انجام ایسا ہی ہونا تھا۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں حکیم بن طفیل طائی کے بارے میں۔ ایک ایسا بدبخت انسان تھا جس نے حضرت عباس علمبردار کی لباس اور اسلحے پر قبضہ کیا تھا اور حضرت امام حسین کے استغفر اللہ تیر بھی مارا تھا۔ مختار ثقفی نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تو حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کے پاس پہنچے اور کہا کہ مختار ثقفی کے پاس جائے اور اس کی سفارش کرے۔ دوسری طرف جو سپاہی حکیم کو پکڑ کر لا رہے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ عدی بن حاتم مختار کے پاس سفارش کرنے آیا ہے تو ان لوگوں نے راستے میں ہی سے قتل کر ڈالا اور اس کے لباس پر قبضہ کیا اور تیروں سے ہلاک کر دیا، اسے تیر مار مار کر اس کو قتل کر دیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد باری آتی ہے جو مین سرغنہ تھا، ابن زیاد کی۔ عبداللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اہل بیت کو یہ تمام تکلیفیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلہ کے لیے ایک فوج دے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا تو اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھی بھاگ نکلے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے بلکہ بے دردی سے قتل کر دیا جائے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ کو مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوا دیا۔ مختار نے دارالامارت کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اس جگہ رکھوایا جس جگہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، کیا اہل کوفہ، دیکھ لو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ، وہی جگہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا ہے۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں اس بے دین کے قتل پر جشن منایا جا رہا تھا۔ ایک حدیث مینشن کروں گی، ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں ہے
کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا اور اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے اور وہ تمام سروں پر پھرا۔ پھر عبداللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اور اس کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا، استغفر اللہ۔ اسی طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ بے شک ظالموں کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو میرے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔